بتانا ہے کہ یہ ہمارا حبیب جس طرف اشارہ کرتا جائے گا جہنمیوں کو جنت عطا فرماتے جائیں گے. ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اسی بات کو واضح فرمایا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے. حضور مفکر اسلام فرماتے ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی تفسیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا خالق کائنات نے کہ حبیب ہر آنے والی ساعت گزری ہوئی ساعت سے بہتر ہوگی، یا تیری دنیا کے مقابلے میں تیری قیامت زیادہ بہتر ہوگی. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ مقابلہ بلاغت کا ایک اصول ہے. مقابلہ ان دو چیزوں میں ہوتا ہے جو ایک صفت میں مشترک ہوں. مثلا کہا جا سکتا ہے کہ یہ پہلوان اس پڑھے لکھے سے زیادہ پہلوان ہے، کیونکہ پڑھا لکھا ہونا ایک اور وصف ہے، پہلوان ہونا ایک اور وصف ہے. اس لیے ان دونوں کا کمپیریزن آپس میں نہیں ہو سکتا، ان دونوں کا مقابلہ آپس میں نہیں ہو سکتا. اگر یہ کہا جائے کہ یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے تو کیونکہ خوبصورت ہونا ایک وصف ہے جو دونوں میں پایا جا رہا ہے، اس لیے ان کا کمپیریزن آپس میں کیا جا سکتا ہے، ان کا مقابلہ آپس میں کیا جا سکتا ہے. جو دو چیزیں ایک صفت، جن دو میں ایک صفت نہ پائی جائے ان کا آپس میں مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور جب مقابلہ کرنا ہو تو ایک صفت مشترک ہونی چاہیے. مثلا کہا جائے کہ یہ اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہے تو پڑھنا ایک وصف ہے جو دونوں میں پایا جا رہا ہے. لیکن ایک اور بات یہ کہ جب یہ کہا جائے گا کہ زید بکر سے زیادہ پڑھا لکھا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ زید بھی پڑھا لکھا ہوا ہے، لیکن بکر زید سے بھی زیادہ پڑھا لکھا ہوا ہے. زید اگر جاہل ہوتا تو پھر بکر کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا. فرمایا زید بکر سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، ماننا ہوگا پڑھا لکھا زید بھی ہے لیکن پڑھا لکھا بکر بھی ہے، لیکن پڑھائی میں علم میں بکر زید سے بڑا ہوا ہے، زید کا علم بکر سے زیادہ ہے. اب فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تیری قیامت تیری دنیا سے زیادہ افضل ہے. ماننا ہوگا کہ دنیا بھی افضل ہے لیکن قیامت دنیا سے بھی افضل ہے. فرمایا کہ دنیا اچھی ہے، تیری دنیا اچھی ہے محبوب، لیکن تیری قیامت دنیا سے بھی اچھی ہے. اس کا کیا مفہوم؟ یہ اصل بات تھی جس کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا. کہا محبوب اے باللیل زلف والے، اے بالضحیٰ کے مکھڑے والے، الم نشرح لک صدرک کی چھاتی والے، تیری دنیا اس لیے اچھی ہے کہ تو دنیا اس طرح گزار رہا ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں. ہم نے کہا محبوب 5 نمازیں پڑھنی ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، اے محبوب روزہ رکھنا ہے، اے محبوب حج کرنا ہے، اے محبوب زکوٰۃ دینی ہے. تو نے ان پر تعمیل کی، ان پر عمل کیا. تیری دنیا اس معنی میں اچھی ہے کہ تو اس طرح گزار رہا ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں. قیامت اس لیے زیادہ اچھی ہوگی، قیامت ہم اس طرح گزاریں گے جس طرح تو چاہے گا. قیامت ہم اس طرح گزاریں گے جس طرح محبوب تو چاہے گا. اور پھر وعدہ فرما لیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تجھ کو راضی کر دیں گے. حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا مقام محمود پہ سجدے میں گر کے خدا کی بارگاہ میں کریا ازاری کرتا رہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا. میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، اس وقت تک مقام محمود میں سجدے پہ گر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا رہوں گا ربی حب لی امتی، اے خدا میری امت کو بخش دے. پھر فرمایا ورفعنا لک ذکرک، بوجھ بھی سمجھ آ گیا، بوجھ غم امت تھا. فرمایا بوجھ ہے لیکن ہم نے اب اتار دیا. محبوبہ بوجھ نہیں. کیوں بوجھ نہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہہ جو دیا ہے جس طرح تو کہے گا اس طرح کرتے جائیں گے. اب کس بات کی فکر ہے؟ پھر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ماضی کا صیغہ ہے ورفعنا، یعنی ہم تیرے ذکر کو بلند کر چکے ہیں. یہ دنیا خدا نے بنا دی، یہ چاند ستارے سورج خدا نے بنا دیے. اب کوئی یہ چاہے
اس زمین کو ختم کرنا چاہے، اس آسمان کو ختم کرنا چاہے، اس کائنات کو ختم کرنا چاہے، اس سورج چاند ستاروں کو ختم کرنا چاہے، ختم نہیں کر سکتا، کم نہیں کر سکتا، تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے اس کائنات کو تخلیق کر دیا ہے، تخلیق ہم نے کیا ہے، اس لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ورفعنا لک ذکرک، جس طرح کائنات ہم نے بنائی، اب کائنات میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا، اسی طرح ورفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر کو بھی ہم نے بلند کر دیا ہے، کوئی چاہے بھی تو تیرے ذکر کو کم نہیں کر سکتا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ہم تیرے ذکر کو بلند کر چکے ہیں۔